چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 195 اور چوتھے پارے کا 10واں رکوع ختم ہے، 11واں رکوع جاری ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، فالذین هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق اللہ العظیم۔ فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی اللہ نے ان کی دعا، انی لا اضیع، کہ میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل منکم، کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، من ذکر، تم میں سے کوئی مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی بعض تم میں سے بعض، یعنی آپس میں تم بعض کے بعض ہو، یعنی تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، اور لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور دور کروں گا میں ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو داخل کروں گا میں، جنات تجری، باغوں میں جن کے نیچے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاں سے، واللہ عنده، اور اللہ کے ہاں حسن الثواب، اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، آپ کو دھوکہ نہ دیں چلنا پھرنا کافروں کا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں، من تحتها، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنده، اور جو اللہ کے ہاں، خیر، بہتر ہے، للابرار، نیک بختوں کے ہاں، یعنی نیک بختوں کے لیے، یعنی نیک بختوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ کل کے آیات مبارکہ میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے سامنے اپنی عرض رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، یہ عقل مند، ذرا سی پریشانی آ گئی، ذرا سی بیماری آ گئی، چلو جی بس ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، واویلا شروع کر دیا،
واہ واہ کرنا ہوئے شروع کر دیا. نہیں، عقل مند کون ہے؟ ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ عقل مندی کے خلاف نہیں، یہ عین عقل مندی ہے. ایک آدمی ہے، اب اس کو پیاس لگی ہے اور یہاں سے بیٹھ کے اللہ پانی دے اللہ پانی دے، اب ہل نہیں رہا، جا کے باہر کولر سے پانی پی لے. ہل نہیں رہا کہ جا کے باہر کولر سے پانی پی لے، اب یہاں سے بیٹھ کے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو کہ یہ کہیں نہیں جائے گا. اب تم اونٹ کو کھلے میدان صحرا میں چھوڑ دو اور کہو جی کہ اللہ پر بھروسہ ہے جی یہ کہیں نہیں جائے گا، اس نے تو کہیں جانا ہی ہے. یہ تو ایسا ہے کوئی تم اللہ کا نعوذ باللہ امتحان لے رہے. تو خیر میں کر رہا تھا کہ عین عقل مندی کیا ہے کہ پریشانی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے عرض پیش کرنا، یہ عین عقل مندی ہے. اور پھر اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، اور اللہ نے فرمایا فاستجابی، فا جو آتا ہے نا، فا اس کا مطلب دعا مانگی قبول ہوگی، ادھر سے دعا مانگی ادھر سے قبول ہوگی. یہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ جو پریشانی کے وقت میں جس حال میں بھی مجھ سے دعا مانگے گا، مجھ سے مانگے گا اللہ قبول کرے. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک انسان کے اللہ دعا قبول کرے. ہر ایک انسان کے اللہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا یا تو انسان نے جو مانگا وہی اس کو مل جاتا ہے. اب دوسرا طریقہ یہ کہ اس نے دعا مانگی، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ نے اس کی جگہ کوئی اس سے بہتر چیز اس کو دے دی، یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی آفت آنے والی تھی، دعا کی برکت سے اللہ نے وہ آفت ٹال دی، کوئی پریشانی ٹال دی. تیسری، جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، مصیبت بھی نہیں ٹلی، جو مقدم میں اس کی اللہ نے لکھی تھی مصیبت وہ بھی آ گئی. تو پھر تیسرے طریقے سے دعائیں قبول ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان کو بلائیں گے، آؤ، اور اس کو کہیں گے جا تو نے فلانی دعا مانگی تھی نا میرے بندے، اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا میں دعا قبول کروں گا، جا تجھے وہ فلانا بدلا، تیرے لیے فلانی جنت، فلانا انعام، تجھے فلانی دعا کے بدلے فلانا انعام، فلانی دعا کے بدلے فلانا انعام. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو دنیا میں مانگی گئی دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں اللہ بدلا عطا فرمائیں گے، وہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، ہائے کاش، ہائے افسوس مفہوم ہے کہ ہائے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی کہ آج اللہ اتنے بڑے بڑے بدلے ایک دعا کے بدلے میں عطا فرمائے. اس لیے دعائیں اللہ فاستجاب لهم رب، اللہ دعا فوراً قبول کر. یہ جو فا ہے نا، فا فوری دعا قبول ہو، مانگی قبول. اور کہا کہ آگے اللہ نے کہہ دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں مزدور کی مزدوری نہیں روکتا. یہ مفہوم ہے اس کا، مزدور مزدوری کر لے میں اس کو مزدوری نہ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ کوئی عمل کر لے، نیک عمل کر لے، میں اس کا عمل ضائع کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ محنت بھی کرے، پیپر بھی صحیح لکھے، لیکن استاد نمبر پھر بھی کم دے. یہ تو دنیا کے نظام ہے نا چلتے. ایک بچہ محنت بھی کر رہا ہے، پیپر بھی صحیح لکھ رہا ہے، نقل بھی اس نے نہیں ماری، لیکن اس کے نمبر کم آ رہے ہیں. دوسری طرف ایک بچہ ہے، اس نے بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا، کتاب سامنے پڑھی ہے، استاد نے بھی سامنے کتاب رکھی ہے، نقل مار کے وہ پہلی پوزیشن. ایسا نہیں ہو. لا اضیع عمل عامل، جو عمل جس نے کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اور پھر کہا کہ من ذکر او انثی. یہ روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن میں کہیں ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا بھی تخصیص ذکر نہیں ہے. یعنی مردوں کے ذکر میں مردوں کے لیے صحیح استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ان میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا ذکر نہیں آیا. اللہ نے اس آیت کے جواب میں اس سوال کے جواب میں پھر اللہ نے یہ آیت اتاری اور اس میں عورت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم سب ایک ہی نسل سے ہو، ایک ہی آدم کی اولاد ہو.
بھی جو عمل کرے گا اس کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، چاہے چھوٹا عمل ہے چاہے بڑا عمل ہے۔ اور قرآن کی بہترین تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر۔ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ پہلا درجہ کیا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ تو لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، اس کی تفسیر یہ دیکھو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ لا اضیع عمل عامل منکم میں نیک عمل بھی داخل ہے، برا عمل بھی داخل ہے۔ کوئی نیک عمل کر رہا ہے اس کا نیک عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ کوئی برا عمل کر رہا ہے اس سے بھی جو کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ بھی اللہ اس کو دیں گے۔ وہ بھی یہ نہیں کہ نا سمجھے کہ بس ختم ہو گیا، رات کی بات گئی، ایسی بات نہیں۔ نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور برائی بھی ضائع، ہاں اتنی بات فرق ضرور ہے نیکی اور برائی میں کہ نیکی کا بدلہ بڑھا چڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا، اس نیکی کو مزید ترقی دی جائے گی اور اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر اس کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ لیکن برائی نافرمانی جتنی کی ہے اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر کہا کہ ان کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں اور ان کے لیے اجر بھی آگے ہے کہ فالذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ صفات بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بندے ان کو اللہ رب آگے جو ان کا انعام آئے گا۔ پہلا فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کو وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، سورہ بروج میں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ جرم کیا ہے؟ صرف یہ جرم ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس بنا پر ان کو تنگ کیا گیا اور وہ گھر سے نکلنے میں، ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے۔ اور یہ آج بھی اگر ایک آدمی ایک جگہ پر رہتا ہے اور وہاں پر اس کو دین پر عمل کرنے میں مانع ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں اس کو، دین پر چلتا ہے لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ ایک ملا بنا پھڑا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں، تو بعض بھائی الگ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، دیکھو ہم بڑے جو ہے نا فیشنیبل اور بڑے فیشن کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ دیکھو اس سے جو ہے نا وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ چلے گا، برا لگے گا، ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، اس سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں تو اسٹیٹس خراب کر رہے ہو، آخرت میں جو میں اسٹیٹس خراب کروں گا نا وہ پھر پتہ چلے گا، اور اس کا اسٹیٹس بھی تمہیں دیکھ کے پتہ چل جائے گا کیسا اسٹیٹس کس کا ہے، یا آگے اس کا بھی تذکرہ، آگے اس چیز کا بھی تذکرہ۔ تو کہا کہ ہجرت کی اللہ کے راستے، کہ ایک جگہ پر دین پہ چلنے میں مانے تھا، بڑی مشکلات ہو رہی تھی، اس نے اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے ہجرت کر دی، دوسری جگہ منتقل ہو گیا جہاں پر اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو، دین کی محنت کرنا آسان ہو، اعمال صالحہ کرنا آسان ہو۔ پھر وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور گھروں سے اس کو نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں ستایا گیا، ہو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو ستایا، بھوک کی وجہ سے اس کا کھانا بند کیا، پانی اس کا پینا بند کیا، یا اور کسی وجہ سے اس کو ستایا گیا۔ اور پھر کہا وَقَاتَلُوا، یا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے وہ اس نے جہاد کی، قتل کی، کفار کو قتل کیا، وَقُتِلُوا، یا اور قتال کیا اس نے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا اور جہاد کرتے کرتے یہ شہید ہو گیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں گا، ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں گا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا کہ یہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ سے مراد حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ ہے۔
کہ اللہ حقوق اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، حقوق اللہ اس کو، لیکن جو حقوق العباد ہے اس کے بارے میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتے، اللہ کر سکتے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر لے۔ اب ان کا انعام کیا ہوگا؟ پہلا انعام لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے ان کی گناہوں کو دور کر دیں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے وہ باغات ہوں گے وہاں پر، اور ان کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں۔ کا یہ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے لیے ان کو گھر سے نکالا گیا، اللہ کے لیے انہوں نے دین میں ان کو ستایا گیا، اور انہوں نے یہ جو ہے نا وہ تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کی، اور اللہ ہی کے لیے وہ شہید ہوئے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، جنت میں بھی داخلہ فرمائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو بدلہ ہے۔ اور کہا کہ یہ تو اللہ بدلہ دے رہا ہے، اور کہا کہ تم دنیا کے بدلے چاہتے ہو، دنیا کے ساتھ دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا کر کے اس سے بدلہ چاہتے ہو، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، بڑا اچھا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ جس کو بدلہ دیتے ہیں نا وہ بڑا کیا ہی اچھا بدلہ اللہ دیتے ہیں، کیا ہی اچھا بدلہ اللہ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے جو کچھ برداشت کرو گے، اللہ کے لیے اعمال کرو گے، اس کا بدلہ اللہ اچھا بدلہ دیں گے۔ اس لیے کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اللہ سے چاہنا چاہیے، کسی دوسرے انسان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور کسی کی رضا اچھائی کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ اور پھر کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارا سٹیٹس خراب ہو رہا ہے، ان کو دور کرو یہاں سے، اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کا چلنا پھرنا، ان نافرمانوں کا چلنا پھرنا تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، ان کے مزے صرف دنیا میں، ان کے مزے صرف، ثم مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ جس ظالم کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی کہ جو مسلمانوں کو اتنا تنگ کرے گا کہ ہجرت میں مجبور ہوگی، ان کو گھروں سے نکالے گا اور ان کو ستائے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا، مسلمانوں کو شہید کرے گا، جس ظالم کے اندر صفت موجود ہوگی اس کا بظاہر اگر ٹور ٹار دنیا کے اندر ٹش پش تو ہے، دنیا کی لش پش اس کے پاس موجود ہے، دنیا کی عیش و عشرت اس کے پاس موجود ہے، اللہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں اس کی عیش و عشرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑے سے فائدے تھوڑے سے مزے اس کے، پھر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جو جہنم، تمہارے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ آگے اللہ بیان فرما، تمہارے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا، اور کہا وبئس المہاد، یہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ اور پھر فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب کہ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کیونکہ اللہ سے ڈر رہے ہیں نا، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ ان کو جب اپنے مہمان خانے میں بلائے گا، اس مہمان خانے میں ان کو جنت وہ ایسے باغات میں لے کے جائے گا، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں پر خوش و خرم ہوں گے۔ اور پھر کہا خالدین فیہا، تو پیچھے کہا نا متاع قلیل، دنیا کے بارے میں کہا دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مزے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے آرام، یہ متاع قلیل ہے، لیکن جو صرف اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس کے لیے جنت ہوں گی، اس کے نیچے باغات ہوں گے، اور وہ متاع قلیل نہیں ہوگا، خالدین فیہا ہوگا کہ وہ وہاں پر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کہا کہ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی مہمان نوازی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی روایت میں آتا ہے جو آدمی ایک دفعہ اللہ کے گھر پہ جاتا ہے، جتنی دفعہ بھی اللہ کے گھر میں جائے گا، ہر ایک دفعہ کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صبح شام مسجد میں آتے ہوئے دیکھو، آتے جاتے دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
اللہ ہم سب کو بھی یہ مہمان نوازی نصیب فرمائے. فرمایا وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، یہ دنیا کے لوگوں کے پاس جتنا بھی ہے، جتنی بھی عیش و عشرت کے سامان ہے، خدا کی قسم سب متاع القلیل، تھوڑا دکھ، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے تھوڑی زندگی کے لیے. یہ زندگی تھوڑی ہے، 60 سال تھوڑی ہے، 70 سال تھوڑی ہے، 100 سال تھوڑی ہے. اس کے بدلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ 60 سال نہیں، 70 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، 1000 سال نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کی مثال ایک صاحب نے لکھی، فرمایا کہ اگر اس دنیا کو رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے سے زمین سے آسمان تک بھر دیا جائے، جو کہ بھرا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے اس کو بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور اس پوری اس زمین سے لے کر آسمان تک جتنے خلا ہے سب بھرا ہوا ہے، اس سے 1000 سال بعد ایک وہ رائی کا دانہ اٹھا کے وہ جائے، اور پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے. کہا یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت والی زندگی وہ کبھی ختم نہیں. وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. لیکن آگے کہہ دیا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے جی چلتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ قید لگا دی للابرار، وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ اچھا ہے. کس کے لیے؟ للابرار، نیکوکاروں کے لیے. جو نیک ہے نا، نیک پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت بھی نہیں، ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ نیک کون ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. یہ تھا آیات کا بخلاصہ، ترجمہ ایک بار سماعت فرمائیے. فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی اللہ نے ان کی دعا اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا محنت کرنے والے کسی محنت کرنے والے کی، عمل کسی عمل کرنے والے کا. منکم، تم میں سے، من ذکر، تم میں سے کوئی مرد ہو، او انثی، یا عورت، بعضکم من بعض، تم میں سے تم آپس میں ایک ہو، بعض تم میں سے بعض میں سے، تو بعض تم کا بعض میں سے. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور ستائے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور قتال کیا، لڑے یعنی جہاد کیا، وقتلوا، اور مارے گئے یعنی شہید ہو گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ دور کروں گا میں ان سے ان کی برائیاں. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کروں گا ان کو باغوں کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں. ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا. جس کو اللہ قلیل کہے کتنا تھوڑا ہوگا، جس کو اللہ رب العزت قلیل کہے کتنا تھوڑا ہوگا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، یہ گزر چکا سورہ بقرہ میں، کہ تمہیں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، تو کہا ان کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ. لیکن فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا، کہ جو دنیا بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آخرت بھی اللہ سے، آخرت کی اچھائی بھی مانگتے ہیں، دنیا کی اچھائی مانگتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں نصیب والے، یہ نصیب والے لوگ. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، تقوی اختیار کرتے ہیں، جنات لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں، من تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، یہ نہریں، یہ باغات، یہ آسائشیں، یہ راحت، چین، سکون، یہ مزے کی زندگی، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو دنیا کی طرح ہم عارضی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ خیر، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. للابرار، نیکوکاروں کے لیے. وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. للابرار، نیکوکاروں کے لیے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ معافی والا رحم والا کرم والا عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی نیک بختوں میں شامل فرما، نیک وکاروں میں شامل فرما، ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو جنت میں اپنی مہمان نوازی فرمائے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، گرچہ یقیناً یا اللہ اعمال کے اعتبار سے ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان میں شامل ہوں، لیکن یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کے چچا فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، دعا کہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ ان سے جو لفظ کا خطائیں ہوگی ان کو معاف فرما، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، سب کی جائز حاجات اپنے عیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ خصوصاً جو بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ تیرا کلام سننے کے لیے، تیری باتیں سننے کے لیے، اللہ تو ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یا اللہ تیرا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے علم سے ان کو علم عطا فرما، اپنے حلم سے ان کو حلم عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ساری مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ان کی خالی جولیاں اپنے خزانوں سے بھر دیں، اپنے سوا ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ دنیا کے اندر آخرت کے اندر ان کو عزتیں، رفتیں، بلندیاں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ان سب کی، ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد۔